چوہدری صاحب یہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی 90 نہیں 95 نہیں پورا 100 ہی چاہیے؟ تو آپ کو لگتا ہے از ان دا پوزیشن 42 دن کی جنگ کے بعد جو مقاصد تھے وہ حاصل نہ ہونے کے باوجود کہ وہ 100% کا مطالبہ کر سکیں انوکھے لاڈلے کی طرح؟ ویسے تو جو آج تک میں نے اپنے تجربے سے ڈومیسٹک سین ہو یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہو ریجنل پیس ہو کسی چیز پر پہلے بات چیت کی جاتی ہے آف دی ریکارڈ، یعنی تمام پوائنٹس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. تو جو تھوڑا سا جیسے آپ ٹیلر ماسٹر کو دے کے آتے ہیں سوٹ کہ جی میری سلائی کرنی ہے تو وہ کہتا جی میں کچا کر چھڑ رہا گا تسی 2 دن بعد آ جانا پھر ناپ دینا. تو وہ دھاگے شاگے لگائے ہوتے ہیں، نشان لگائے ہوتے ہیں، پھر وہ پکا کرتا ہے. تو جو آخری دفعہ پھر جو بات چیت ہوتی ہے یہاں چونکہ معاملات بہت ہی سنجیدہ اور بہت زیادہ تباہی بربادی والے ہوئے ہیں اور کسی کو کسی پر اعتبار نہیں ہے، ماسوائے کہ پاکستان اور چین پر فریقین جو تھے متفق ہو گئے کہ یہ روٹ ٹھیک ہے اور اسی پر بات چیت آگے بڑھی ہے. اور ابھی بھی امریکہ کو اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اپنی دنیا میں سپر پاور سٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے سونر لیٹر ایران کے ساتھ 2 ٹوک انداز میں معاملہ کرنا پڑے گا. لیکن بات وہی ہے، کہیں یہ بھی دیکھا ہے 100% والی چوائس صاحب کہ یہ بھی جی وہ تو کہہ رہے ہیں 100% اس طرح، یعنی وہ تو ایسے ہی وہ جیسے خاور صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ یہ اس طرح وہ ٹویسٹ دے دیتے ہیں باتوں کو. تو دس از 100% وی ہیو ایگریڈ ٹو لیو ٹوگیدر جی وہ ایگزسٹنس کے لیے ہمارا ہو گیا معاملہ. تو وہ یہ جو یورینیم رچ کیا ہوا ہے نیوکلیر سٹیٹس کو یعنی گریڈ کا وہ ایران جو ہے وہ روس کے پاس رکھوا دے گا یا ان کے کنٹرول میں رکھ دے گا. لیکن اتنی تو چوائس ہوئی بھی نہیں ہے، یہ امریکہ کو لگتا ہے اتنی ہو گئی انریچمنٹ. خیر جناب حسن ایوب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے وہ سوٹ کے حوالے سے حوالہ دے رہے تھے کہ جی کچا کوٹ آ گیا ہے تو پھر دوبارہ ناپ دینا ہوگا، اس کے لیے اتنی کالز وغیرہ چلتی نہیں، ڈو یو تھنک کہ ایک کچی گل نہیں ہوئی سی پہلے؟ مطلب یہ تو پہلے سارٹ ہو جاتی ہیں چیزیں اس طرح کی. دیکھیں پوزیشننگ ہے دونوں کی میرے خیال کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بہت مسائل ہیں ان کے آپس میں، ایک ہسٹری ہے بہت پرانے ہسٹری ہے. تو 1 گو میں 1 سٹنگ میں یہ پاسبلٹی نہیں تھی. یہ تو ایک میریکل ہے، ایک ڈپلومیٹک میریکل ہے کہ یہ دونوں جو فریقین ہیں یہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بالمشافہ گفتگو ہوئی ہے. یہ ہی ایک جو ہے ایک معجزہ ہے. اب اس معجزے کے بعد ظاہری بات ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ ایگریمنٹ کے اوپر چانسز بہت کم تھے کہ ایک فائنل کو ڈرافٹ جو ہے جو ایم او یو ہو جائے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یعنی یہ ٹاکس جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ ریزیوم ہوں گی. میرے خیال ہے پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے وہ اس وقت بھی انگیجمنٹ وایا پاکستان ان کی بات چیت ہو رہی ہے. آج کے اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس ٹائم بھی پاکستان کے ذریعے ان کی ملاقات ان کی بات چیت ہو رہی ہے اور ایک ہائر لیول کے اوپر جو ہے وہ کمیونیکیشن چل رہی ہے. پاکستان تو اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ بھی فنکشنل ہے اس ٹائم. ہماری جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کوارڈ کے جو ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے. پرائم منسٹر جا رہے ہیں سعودی عرب. آج ایرانین کاؤنٹر پارٹ ایرانین فارن منسٹر نے اپنے کاؤنٹر پارٹ جو ہے سعودی سے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے چل رہی ہیں کیونکہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بھروسہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے. وہ بھروسہ جو ہے اس وقت ان دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو ناقابل اعتبار ملک ہے وہ ہے اسرائیل، کیونکہ وہ سپوائلر ہے اور وہ اپنی ایکٹیویٹی اور کاوشیں جاری رکھا ہوا ہے. لیکن پاکستان کو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت ایفرٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل دوبارہ امریکہ کو ساتھ ملا کر کہیں جنگ بندی کا خاتمہ نہ کر دے. حسن صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مستقل جنگ بندی میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. یہ پاکستان جو اس وقت جو رول پلے کر رہا ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ سب سے تاریخی اور ایک امپورٹنٹ رول ہے. حسن صاحب آپ سے ہی میں جس طریقے سے خاور صاحب نے کہا کہ یہ تو جے ڈی وینس بھی بتا رہے ہیں کہ بڑے رابطے ہوئے امریکی صدر سے بھی باقی انتظامیہ سے بھی. نیتن یاہو نے کہا کہ جب جہاز میں واپس جا رہے تھے اسلام آباد سے تو تب جے ڈی وینس سے میرا بھی رابطہ ہوا تھا. لیکن
ایرانی یہ کہتے ہیں اور اس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر بلکہ یہ جو ان کا عباس عراقچی صاحب کا ٹویٹ ہے اس کے اندر باقی تو گفتگو انہوں نے کہی کہ 47 سال تک ہمارا رابطہ رہا، لیکن آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ بٹ وین جسٹ انچز اوے فرام اسلام آباد MOU we encountered maximalism, shifting goalposts and blockade. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر جو باقی رابطے رہے، لیکن اس دوران ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نیتن یاہو سے اس وقت کنسلٹ نہ کیا گیا ہو یا اس سے بات نہ ہوئی ہو، یا جو خرابیاں ہیں جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے ان کی سائڈ سے؟ آپ ایک بات سمجھیں، کچھ دیکھیں، جب بالمشافہ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کو بھی سمارٹلی موو کرنا ہوتا ہے. ایک امپریشن جو ہے کہ اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ بیسیکلی کافی قابل بھروسہ ہیں اسرائیل کے. جیریڈ کوشنر کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے، لیکن اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ خصوصی طور کے اوپر بھروسہ ہے ان پر کافی زیادہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ان کے خاصے قریبی شخص ہیں. اب وہ جب اسرائیل کی طرف ان کا ٹلٹ ہے ایک منٹ کے لیے تو، اور جے ڈی وینس کے متعلق یہ یعنی یہ بات پبلک نالج بن چکی ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملے کے مخالف تھے. تو ایران کو چاہیے تھا کہ وہ جے ڈی وینس کو جو ہے وہ ان سے دور کرتے اسرائیل سے. یہ آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. ہاں، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سمارٹلی موو کریں. دیکھیں ڈپلومیسی میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں تو اسی طرح دوسرے کمرے سے چلو، ان کو تھوڑا سا کشن دیتے تاکہ وہ اپنا جو ہدف وہ لے کر آئے تھے اپنے ذہن میں، ایک پازیٹیو شخصیت ہیں تو وہ ان کو اس طرف لے آتے. لیکن وہ دونوں تو ساتھ بیٹھے تھے نا، ساتھ بیٹھے تھے. لیکن جے ڈی وینس کو دیکھیں ان کا ایک سیاسی کیریئر ہے. انہوں نے اس ایج کے اندر ان کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. جے ڈی وینس کے لیے بھی ان کے کیریئر کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسائنمنٹ تھی. وہ یقینی طور پر یہ ان کی خواہش تھی کہ یہ سکسیسفل ہو. تو اس کو اس ضمن میں جو ہمارے ایرانی بھائی ہیں ان کو کرنا چاہتے تھے. لیکن دیکھیں نا، ایرانینز جو بات کرتے ہیں یعنی اگر ان کی کوئی بات کوئی ہے تو وہ لچک پھر نہیں آتی. وہ بات کریں گے موسٹلی پرنسپلز، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں نا. پرنسپل سٹانس ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں پرنسپل سٹانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کئی دفعہ پرنسپل سٹانس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑی سی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے میں ذرا ڈیل کو میک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا